بسم اللہ الرحمن الرحیم وشراء احد الثوبین، اور دو کپڑوں میں سے ایک کو خریدنا، و احد ثلاثۃ، یا تین کپڑوں میں سے ایک کو خریدنا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ متعین کرے گا جس کو چاہے گا، فی ثلاثۃ ایام، تین دنوں کے اندر، صحہ صحیح ہے، لا ان لم یشترط تعینہ، صحیح نہیں ہے اگر شرط نہیں لگائی گئی اس کی تعین کی، ولا فی احد اربعۃ، اور نہ چار میں سے ایک میں، لأن القیاس عدم الجواز، اس لیے کہ قیاس جائز نہ ہونا ہے، لیکننا استحسننا فی الثلاثۃ، لیکن ہم نے اس کو مستحسن جائز قرار دیا ہے تین میں، لمکان الحاجت، بوجہ ضرورت کے ہونے کے، لأن الثلاثۃ مشتملۃ علی الجید والرد والمتوسط، اس لیے کہ تین مشتمل ہوتے ہیں عمدہ، گھٹیا اور درمیانے پر، وفی الزائد علی الثلاثۃ، اور تین پر زائد میں، ابقیناہ علی الاصل، ہم نے اس کو باقی رکھا اصل پر، وہو عدم الجواز، اور وہ جواز کا نہ ہونا ہے۔ وشراء احد الثوبین، اگر یہ کہا کہ میں دو کپڑوں میں سے ایک خریدتا ہوں یا تین کپڑوں میں سے ایک خریدتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ میں جس کو چاہوں گا متعین کر دوں گا تین دنوں کے اندر اندر، یعنی خیار تعین تین دنوں کے لیے قرار دیا، تو یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اگر یہی خریداری کی اور اس نے تعین کی شرط نہیں لگائی، یہ نہیں کہا میں تین دنوں کے اندر جس کو چاہوں گا پسند کر لوں گا، یا یہ کہا میں چار کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدتا ہوں تعین کی شرط کے ساتھ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کہا میں دو کپڑوں میں سے ایک خریدتا ہوں یا تین کپڑوں میں سے ایک خریدتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ میں جس کو چاہوں گا تین دنوں کے اندر متعین کر دوں گا، تو پھر یہ صحیح ہے، یعنی خیار تعین رکھا تین دنوں کے لیے۔ اور اگر خیار تعین نہیں رکھتا، بس کہ اتنا کہتا ہے میں دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدتا ہوں یا تین میں سے ایک خریدتا ہوں، اور تعین کی شرط نہیں لگاتا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا کہ میں چار کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدتا ہوں تعین کی شرط کے ساتھ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا تو عدم جواز کا ہے، کیونکہ یہ جو خیار تعین ہے یہ لزوم کے منافی ہے، لیکن ہم نے استحساناً تین کے اندر جائز قرار دیا، تین کپڑوں میں سے ایک کے اندر جائز قرار دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ضرورت یہاں پر پائی جاتی ہے، کیونکہ کپڑا تین قسم پر ہے، جید، ردی، متوسط، اور جو زائد علی الثلاثہ ہو، تین کپڑوں سے زائد ہو، اس میں حاجت نہیں ہے، لہذا تین سے زائد میں ہم نے اصل پر عمل کر لیا، اور اصل ہے عدم جواز۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ خیار تعین والی بیع بالکل ہی ناجائز ہو، کیونکہ یہ لزوم کے منافی ہے، لیکن تین کپڑوں کے اندر ہم نے خیار تعین کو استحساناً جائز قرار دیا، کیونکہ یہاں پر ضرورت پائی جاتی ہے، کیونکہ کپڑا تین قسم پر ہوتا ہے، جید، ردی، متوسط، چوتھی قسم کوئی نہیں ہوتی، تو زائد علی الثلاثہ میں ہم نے اصل پر عمل کر لیا، اور اصل عدم جواز ہے۔ وَأَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ دَارًا، اور اس کا لینا شفعہ کی وجہ سے اس گھر کو بیعت، جس کو بیچا گیا، بجنب ما شرط فیہ الخیار، اس گھر کے پڑوس میں کہ جس میں شرط لگائی گئی خیار کی، رضاء، یہ رضا ہے، اشترا دارن، یعنی خریدا گھر، علی انہ بالخیار، اس شرط کے ساتھ کہ وہ خیار کے ساتھ ہے، فبیعت دار بجنب تلک الدار، پس بیچا گیا ایک گھر اس گھر کے پڑوس میں، وَأَخَذَهَا الْمُشْتَرِي، اور اس کو مشتری نے لے لیا، بِشُفْعَةٍ، شفع کر کے، شفع کے ساتھ، فَهَذَا الْأَخْذُ، تو یہ لینا، دلیل رضاء بِشِرَاءِ تِلْكَ الدَّارِ، رضامندی کی دلیل ہے، اس گھر کی خریداری کی رضامندی کی دلیل ہے، لأن الأخذ بالشفعة، اس لیے کہ شفع کی وجہ سے لینا، یقتضی اجازتاً، تقاضا کرتا ہے اجازت کا، فی شراء المشفوع به، اس گھر کو خریدنے میں کہ جس کی وجہ سے شفع کیا جا رہا ہے۔ گھر خیار شرط کے ساتھ خریدا، یہ کہا میں یہ گھر خریدتا ہوں اور مجھے خیار شرط حاصل ہوگا، اور اس دوران دوسرا پڑوس میں دوسرا گھر فروخت ہو گیا، اور اسی مشتری نے شفع کر کے وہ گھر لے لیا، تو یہ لینا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پہلے گھر کی شراء پر راضی ہے، لہذا اس کا خیار ختم ہو جائے گا اور بیع پکی ہو جائے گی۔
خیار شرط کے ساتھ گھر خریدا، پھر اسی گھر کے پڑوس میں ایک اور گھر فروخت ہوا اور اسی مشتری نے شفع کر کے وہ گھر لے لیا، تو یہ شفع کرنا اور لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے گھر کی شراء پر راضی ہے، لہذا اس کا خیار ختم ہو جائے گا اور بیع پکی ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شفع کی وجہ سے گھر لینا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس گھر کی شراء پر راضی ہے اور اس کو پکا کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شفع کر رہا ہے، لہذا خیار ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شفع کی وجہ سے لینا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس گھر کی شراء کی اجازت دے رہا ہے، بیع کو پکا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ شفع کر رہا ہے، لہذا خیار ختم ہو جائے گا۔ وخیار شرط المشتریین، اور دو خریداروں کی شرط کا خیار یسقط ساقط ہو جاتا ہے برضاء احدہما، ان میں سے ایک کی رضامندی کے ساتھ، وکذا خیار العیب والرؤیت، اور اسی طرح خیار عیب اور خیار رویت، لأنہ ان ردہ الآخر، اس لیے کہ اگر اس کو واپس کرے دوسرا، یکون معیبا بعیب الشرکت، تو وہ عیب دار ہوگا شرکت کے عیب کے ساتھ، وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، للآخر ولایت الرد، دوسرے کو واپس کرنے کا حق ہوگا، لأن الخیار ثابت لکل واحد، اس لیے کہ خیار ثابت ہے ہر ایک کے لیے۔ دو آدمیوں نے مل کر کوئی شے خیار شرط کے ساتھ خریدی، اس کے بعد ایک تو راضی ہو گیا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، میں اس میں بیع پکی کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے دوسرے کا خیار بھی ختم ہو جائے گا، دوسرا اپنا خیار شرط استعمال کرتے ہوئے مبیع کو واپس نہیں کر سکتا۔ وکذا خیار العیب، ایک شے دونوں نے مل کر خریدی، اس کے بعد اس میں عیب نکل آیا، ایک تو اس عیب پر راضی ہے، تو اس کے راضی ہونے کی وجہ سے دوسرے کا خیار عیب بھی ختم ہو جائے گا، دوسرا بھی عیب کے خیار کو استعمال کرتے ہوئے واپس نہیں کر سکتا۔ والرؤیت، بن دیکھے دونوں نے کوئی شے خریدی، دیکھنے کے بعد ایک کو وہ پسند آ گئی تو دوسرے کو بھی ہم سمجھیں گے پسند ہے، دوسرا خیار رویت استعمال کرتے ہوئے اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ دو آدمیوں نے مل کر ایک شے خریدی خیار شرط کے ساتھ، اس کے بعد ایک راضی ہو گیا اپنے خیار کو ختم کرنے پر اور بیع کو پکا کرنے پر، تو اس کے رضا کی وجہ سے دوسرے کا خیار شرط بھی ساقط ہو جائے گا، دوسرا اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے وہ مبیع واپس نہیں کر سکتا۔ وکذا خیار العیب، دو آدمیوں نے مل کر ایک شے خریدی، بعد میں اس میں دیکھا تو عیب ہے، ایک تو اس عیب پر راضی ہے، تو اس کی رضا کی وجہ سے دوسرے کا خیار عیب بھی ساقط ہو جائے گا، دوسرا خیار عیب استعمال کرتے ہوئے مبیع کو واپس نہیں کر سکتا۔ والرؤیت، دونوں نے مل کر ایک شے خریدی، بن دیکھے، دیکھا تو ایک کو تو وہ پسند آ گئی، تو دوسرے کا خیار رویت بھی ساقط ہو جائے گا، لہذا دوسرا خیار رویت استعمال کرتے ہوئے واپس نہیں کر سکتا۔ یہ ساری تفصیل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں دوسرے کو بدستور خیار شرط، خیار عیب اور خیار رویت حاصل ہوگا، وہ واپس کر سکے گا۔ یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے، صاحبین فرماتے ہیں دوسرے کو خیار شرط، خیار عیب اور خیار رویت حاصل ہوگا، وہ واپس کر سکے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے کا خیار اس لیے ساقط ہو جائے گا کہ اگر دوسرا اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے واپس کرے گا تو اس حال میں واپس کرے گا کہ اس مبیع میں نیا عیب پیدا ہو چکا ہوگا، اور مبیع میں جب عیب پیدا ہو جائے تو واپسی نہیں ہو سکتی۔ باقی مبیع میں نیا عیب شرکت والا ہوگا، کیونکہ جب ان دونوں نے وہ شے لی تھی تو اس وقت اس میں کوئی شرکت نہیں تھی، اب جب واپسی ہوگی تو اس میں شرکت ہو جائے گی بائع کی اور اس خریدار کی جو راضی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے کا خیار اس لیے ساقط ہو جائے گا کہ اگر دوسرا اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے واپس کرتا ہے تو اس حال میں واپس کرے گا کہ اس مبیع میں نیا عیب پیدا ہو چکا ہوگا، اور جب مبیع میں نیا عیب پیدا ہو جائے واپسی نہیں ہو سکتی۔ باقی وہ نیا عیب ہے شرکت والا، کہ جب ان دونوں نے وہ شے لی تھی تو شرکت نہیں تھی، اب جب واپسی ہوگی تو شرکت کے عیب کے ساتھ واپسی ہوگی، اس میں شریک ہوں گے ایک تو بائع اور دوسرا وہ خریدار کہ جو راضی ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دوسرا واپس اس لیے کر سکتا ہے کہ خیار ہر ایک کے لیے ثابت تھا، لہذا ایک کی رضامندی سے دوسرے کا خیار ساقط نہیں ہوگا، واپس کر سکے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دوسرا واپس اس لیے کر سکتا ہے کہ خیار ہر ایک کے لیے ثابت ہے،
لہذا ایک کی رضامندی سے دوسرے کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ وعبد مشری، اور وہ غلام جس کو خریدا گیا بشرط خبزہ، اس کے روٹی پکانے کی شرط کے ساتھ یا اس کے کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ، ووجدہ، اور وہ پایا گیا اس کے خلاف، اخذ بثمنہ، تو لے لیا جائے گا اس کو اس کے ثمن کے ساتھ، او ترک، یا چھوڑ دیا جائے گا، لأن الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، اس لیے کہ اوصاف ان کے مقابلے میں نہیں آتا ثمن کا کوئی حصہ۔ ایک غلام خریدا اس شرط کے ساتھ کہ یہ روٹی پکا سکتا ہے یا یہ لکھ سکتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلا وہ روٹی نہیں پکا سکتا، وہ لکھ بھی نہیں سکتا، تو اب مشتری کو دو اختیار ہیں، نمبر ایک پورے پیسے دے کر اس غلام کو لے لے، اور نمبر دو چھوڑ دے۔ غلام خریدا اس شرط کے ساتھ کہ وہ روٹی پکا سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے، لیکن پتہ چلا وہ روٹی نہیں پکا سکتا، وہ لکھ بھی نہیں سکتا، تو مشتری کو دو اختیار ہیں، پورے پیسے دے کر اس غلام کو لے لے یا بالکل چھوڑ دے۔ چھوڑ تو اس لیے سکتا ہے کہ لکھنا اور روٹی پکانا یہ ایک وصف مرغوب ہے، اور وصف مرغوب جب فوت ہو جائے تو مشتری کو ختم کرنے کا، بے فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور پورے ثمن اس لیے دے گا اگر لینا چاہے کہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کاتب ہونا یا نانبائی ہونا، روٹی پکانے والی صفت کا ہونا، یہ وصف ہے، اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتے۔ چھوڑ تو اس لیے سکتا ہے کہ روٹی پکانا اور لکھنا یہ وصف مرغوب ہے، اور وصف مرغوب کے فوت ہونے سے مشتری بیع کو فسخ کر سکتا ہے، اور پورے ثمن اس لیے دے گا اگر وہ لینا چاہے کہ کاتب ہونا اور نان بائی ہونا یہ ایک وصف ہیں، اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتا۔